السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ناظرین کرام آپ بخیر ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا بھائی مفتی محمد زبیر المفتاحی القاسمی الہنداوی۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے اپنے چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ آج کل کافی سوال آ رہے ہیں کہ حضرت آپ ہمیں بتائیے کہ یزید کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے۔ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے قتل کی سازش کی تھی یا نہیں کی تھی، ان کو انہوں نے شہید کرایا تھا یا نہیں کرایا تھا۔ دیکھیے میرے بھائیو، یزید جو ہے اس کے بارے میں دو اقوال ہیں، دو قول ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا اور نہ ان کے قتل میں وہ شامل تھے۔ نمبر دو، ٹھیک ہے، نمبر دو کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کرایا تھا، اور اسی بات کو لے کر ایک دوسروں میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ جو یزید کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی سازش نہیں تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرانے میں، تو اس کو کہا جاتا ہے یہ وکیل یزید ہے، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے 9 بیٹوں کو شہید کرایا ہے، تو وہ ان کو وکیل اہل بیت کہتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے، میں ایک درخواست کروں گا، ادنا سی درخواست، کہ یہ معاملہ بڑے اکابرین کا ہے، آپ کا اس میں الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کیجئے، آپ جھوٹ مت بولیے، اور آپ اگر یزید پر لعنت بھیجنا چاہتے ہیں تو بھیجیے، کیونکہ یزید جو ہے بادشاہ وقت تھا۔ بادشاہ وقت ہونے کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے باوجود اس نے قاتلین حسین سے بدلہ نہیں لیا ہے۔ یہ 4 سال بعد انتقال کیا ہے اس نے، یزید نے۔ تو ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ اس کو نہ رحمت اللہ علیہ کہیں اور نہ اس کو کافر کہیں، نہ فاجر اس کو کافر کہیں۔ ہم اس کو گناہگار مانتے ہیں، فاجر مانتے ہیں، فاسق مانتے ہیں، لیکن علماء احناف اس کو کافر نہیں مانتے ہیں، اس لیے کہ کفر کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ لیکن بہرحال یزید سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، یہ غلطی ایسی ہے جس کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والا بنا دے۔ میرے بھائیو، ہم حسین کے ساتھ ہیں، ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہیں۔ ہم یزید جیسے شخص کے ساتھ نہیں دیں گے، نہ کسی صورت میں اس کی ہمدردی کریں گے، لیکن چونکہ کفر کا اور ایمان کا معاملہ یہ اللہ کے ساتھ ہے، تو اس لیے ہم اس چیز میں کہتے ہیں کہ کافر کسی کو نہ کہیں۔ اللہ آخرت میں خود اس کا انتظام کرے گا، اللہ آخرت میں خود بدلا لے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے، بسا دے۔ اللہ ہمیں اہل بیت کے طریقے پر چلا دے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے، بات اچھی لگی ہے، تو دوسروں تک اس کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے فی امان اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔